اب یہ بھی پتہ لگ گیا کہ نبوت کی طاقت اور ہے اور عام انسان کی طاقت اور ہے. اور ایک اور دلیل ہے اس پر میرے پاس. مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کوفہ کی جامع مسجد کے امام تھے. کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے گئے. مولا علی کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ روٹی کے سوکھے ٹکڑے، جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبا رہے ہیں. مشکل کشا حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر ہیں. جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے چبا رہے ہیں مگر چبائے نہیں جا رہے ہیں. ملنے جو آئے تھے کہنے لگے علی کیا بات ہے، ہم تو سمجھ نہیں پا رہے. ایک طرف تو تمہاری طاقت یہ ہے کہ تم نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. ایک طرف تو طاقت کا یہ عالم، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اے علی ایک طرف تو طاقت یہ کہ خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور دوسری طرف یہ کہ جو کی روٹی کے سوکھے ٹکڑے نہیں چبائے جا رہے ہیں. کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی فرمانے لگے سنو، وہ نبوت کی طاقت تھی، وہ نبی کی طاقت تھی، یہ علی کی طاقت ہے. وہ نبی کی طاقت تھی، یہ علی کی طاقت. تو مولا علی نے بھی امت کو سمجھا دیا، مسلمانوں کو سمجھا دیا، نبی کی طاقت اور ہے، علی کی طاقت اور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب نبی کی طاقت علی کی طاقت برابر نہیں تو امتی کی طاقت اور نبی کی طاقت کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ جب نبی اور علی برابر نہیں تو امتی اور نبی ایک جیسے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ پہلوان اٹھا، اٹھنے کے بعد میں کہنے لگا اپنی طاقت سے لڑنا، اپنی طاقت سے لڑنا، نبوت کی طاقت سے نہ لڑنا. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، میرے حضور نے فرمایا مجھے دنیا کے انسانوں کی نہیں بلکہ جنتی 70 مردوں کی طاقت مجھے اللہ نے عطا کی ہے. جنتی 70 مردوں کی طاقت اللہ نے مجھ محمد کو عطا فرمائی ہے. کیا طاقت ہے حضور کی؟ جب وحی نزول وحی کا آغاز ہوا، پہلی مرتبہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، بلبل سدرہ آئے، کہنے لگے اقرا، پڑھو. میرے حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. بلبل سدرہ نے یوں آغوش میں لیا، حضور کو دبایا. جب بلبل سدرہ نے میرے آقا کو دبایا، اللہ کی قسم بلبل سدرہ تھک گئے تو چھوڑ دیا. پھر دوسری مرتبہ کا اقرا پڑھو، میرے آقا نے فرمایا مانا بقاری، نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. جب میرے آقا نے نہیں پڑھا پھر انہوں نے دبایا، حضور کو آغوش میں لیا، دبایا، تھک گئے، پھر چھوڑ دیا. پھر تیسری مرتبہ یہی ہوا، تیسری مرتبہ آغوش میں لیا، حضور کو دبایا، دبانے کے بعد میں پھر چھوڑ دیا. اے لوگوں غور تو کرو، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، فرشتوں کی طاقت کا کیا عالم. اللہ اکبر کبیرہ. مگر فرشتوں کے سردار بلبل سدرہ جب دبائیں تو ان کے دبانے پر حضور کو دبائیں تو بلبل سدرہ تھک جائیں. یہ میرے آقا کی طاقت ہے، یہ میرے حضور کی طاقت ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی تھک جاتا ہے. یہ طاقت دی ہے اللہ نے حضور کو. وہ تو سردار ہے نا فرشتوں کے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل امین کی طاقت جانتے ہو. بلبل سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، طائر سدرہ کو دیکھا، میرے حضور نے فرمایا اے جبرائیل یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں طاقت کتنی دی ہے؟ اے جبرائیل بتاؤ اللہ نے تمہیں کتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟ بلبل سدرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری طاقت کا اندازہ اس سے کر لیجئے. آقا اللہ نے مجھے 600 پر عطا فرمائے ہیں. یا رسول اللہ میرا جو سب سے چھوٹا پر ہے، سب سے چھوٹا پر آقا اگر میں اس پر کو پھیلا دوں ساری کائنات میرے ایک پر کے سائے میں آ جائے، اور وہ بھی سب سے چھوٹے پر کی طاقت یہ ہے. تو یہ طاقت ہے. مگر اتنا طاقتور فرشتہ، فرشتوں کے سردار جب آقا کو دبائیں تو تھک جائیں. یہ میرے حضور کی طاقت ہے.